یہ آیت سورہ مبارکہ روم کی، اس کو ابھی آپ شب قدر میں تلاوت کریں گے. سورہ روم، اس کی آیت نمبر 21، 21ویں نمبر کی آیت ہے. اور 21ویں نمبر کی آیت میں خداوند عالم نے اپنی ایک آیت کا، ایک نشانی کا اعلان فرمایا ہے. اور کون سی آیت اور کون سی نشانی؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اور خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تو ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جیسے جوڑے خلق فرمائے ہیں. تمہارے لیے تمہارے ہی جیسے جوڑے خلق فرمائے ہیں. میں نے ترجمہ بڑی احتیاط کے ساتھ کیا ہے. اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ پروردگار کی مخلوقات کی جو 3 قسمیں خاص ہیں، ایک انسان، ایک جن، ایک ملائکہ. آپس میں ان کا باہمی ربط نہیں ہو سکتا کہ جن اور ملائکہ، یا ملائکہ اور انسان، یا انسان اور جن. جو جوڑے خدا نے بنائے ہیں وہ جنوں کے ساتھ ہیں، فرشتے اس سے بے نیاز ہیں، اور انسانوں کے ساتھ ہیں. گرچہ یہ جملہ بہت مشہور ہے اور اتفاق سے سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر یہ بات چلا کرتی ہے جناب کہ جوڑے تو آسمان پر بنتے اور زمین پر تو ہم خالی اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے. پھر سوال کے ساتھ سوال آگے بڑھا، اگر جوڑے آسمان پر ہی بنتے تو ٹوٹتے کیسے؟ آسمان پر بنا ہوا جوڑا تو زمین پہ ٹوٹ نہیں سکتا. بہت تفصیل میں جائے بغیر یہ اشارہ کر دوں کہ مسئلہ بدا اگر سمجھ میں آ جاتا تو یہ سوال کا جواب آپ کو خود بخود مل جاتا. آیا انسان آزاد ہے یا انسان مجبور ہے؟ خدا نے بنا دیا جوڑا، اب ہم کو کیا پرابلم ہے؟ سر جھکائیے، جیسا نصیب تھا ویسا مل گیا. ایسا نہیں. اگر خدا نے جوڑے بنائے تھے تو میرے اور آپ کے اختیارات تو خدا نے سلب کر لیے. بہت غور کیجیے گا، میں نے درمیان میں عقیدہ بدا کی بات کیوں رکھی؟ یہ عقیدہ بدا ہے کیا؟ لوگ اسے بدا پڑھتے ہیں، بدا نہیں ہے، بدا ہے زبر کے ساتھ. برادران اہل سنت کا یہ عقیدہ خلاف اسلام ہے، اور اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے عقیدہ عین اسلام ہے. بہت سارے مسائل ہیں، ان میں اختلافی مسائل میں اس سے تعویل اور تنزیل کا فرق ہے. ایسے بہت بڑا فرق ہے بدا کے قبول کرنے کا اور بدا کا رد کرنے کا. بدا کیسے کہتے؟ کسے بدا کہتے ہیں؟ کہ پروردگار نے ایک فیصلہ کیا، سارے اسباب اور عوامل فیصلے کے لحاظ سے تھے، پھر اس نے اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیا. عوامل ہوتے ہوئے، اسباب ہوتے ہوئے، جیسا اس نے فیصلہ کیا تھا ویسا نہیں ہوا، اس کے برخلاف ہو گیا. چلیے اس بات کو اور آسان کرتے ہوئے کہ سب سے پہلے عقیدہ بدا شروع کس نے کیا؟ اسلام کے اعتبار سے انبیاء کی بات تو اپنے مقام پر ہے. انبیاء کے اوصیہ میں حضرت عبد المطلب علیہ السلام تھے. السلام علیکہ یا اول من قال بالبدا، سلام و آپ پر ہے سب سے پہلے بدا کی تعلیم دینے والے. بدا کیا ہے؟ کہ خدا نے ایک فیصلہ کیا، تبدیل کر دیا اسے. میں اشارہ مکمل کروں ورنہ بات کہیں ایسا نہ ہو کہ عقیدے پر ہی ختم ہو جائے. آج تھوڑی سی مثال آپ کی خدمت میں، بہت مشہور، سب کو زبانی یاد. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے اور کسی گھر سے شادیانے کی آواز آ رہی تھی، یعنی کہ خوشی کے گانوں کی آواز آ رہی. آپ نے اپنے حواریوں سے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ آج تو اس گھر میں شادیانے، کل اس گھر میں ماتم ہوگا.
اور آپ یہ فرما کر اپنے حواریوں کے ساتھ جہاں جا رہے تھے چلے گئے. واپسی میں آپ کا گزر اسی علاقے سے دوبارہ ہوا اگلی رات میں. اور آپ کے بعض حواری بڑے ہوشیار رہتے تھے، سب سوتے نہیں تھے، جاگتے بھی تھے. کل کی بات یہ تھی تو آج کی بات کیا ہوگی؟ انہوں نے جب سنا کہ اس گھر سے کہ جہاں سے کل گزرتے وقت شادیانوں کی آواز، آج آواز ماتم کی نہیں آ رہی، تو حیران ہوئے. آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہاں ماتم ہوگا، یہاں ماتم نہیں ہوا ہے. چلیے نبی ان کو لے کر، اپنے حواریوں کو لے کر اس گھر تک پہنچے، گھر والوں سے ملاقات کی، پھر فرمایا کہ مجھے اندر لے جائیے حجرہ عروسی میں یا حجلہ عروسی میں، یعنی کہ دلہن کے بیڈ روم میں لے جائیے. پردے کا انتظام ہوا، آپ کو لے گئے. اور جیسے ہی آپ اندر پہنچے تو آپ کے حواری آپ کے ساتھ تھے، گھر والے بھی ساتھ تھے ان کے. اور آپ نے بستر کو ہٹایا تو نیچے سے انتہائی زہریلا سانپ جو اپنے ہی حصے دم کو اپنے منہ میں لیے ہوئے، جیسے اسے کچھ کرنا تھا وہ کر نہیں سکا. آپ نے اپنے حواریوں کو دکھایا، دیکھ رہے ہو ماتم کی بنیاد کیا تھی. پھر فرمایا بلائیں دلہن کو. وہ حجاب میں خاتون سامنے آئی. آپ نے سوال کہ تم نے کیا عمل کیا تھا کل؟ کہتی ہے کوئی عمل خاص نہیں کیا، کچھ تو کیا تھا. ہاں ایک کام عجیب کیا تھا میں نے، جو عام طور پہ دلہن نہیں کرتی. کیا کام کیا تھا؟ کہ جب رات میں شادی کے شور و غل میں سب لوگ مصروف تھے تو کسی مانگنے والے نے روٹی مانگی تھی. میں نے یہ سوچا کہ سب تو لگے ہیں اپنی اپنی خوشیوں کے اعتبار سے مصروفیت میں ہیں، تو میں چپکے سے اٹھ کر اپنے حصے کی روٹی، کیونکہ عام طور پر ایسے عنوان میں کھانا کم کھایا جاتا ہے، تو میں نے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر اس سائل کو دے دی. تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل تمہاری موت کو ٹالنے کا باعث بنا ہے. ایک لوہے محفوظ ہے، ایک لوہے محو اثبات ہے. انشاءاللہ اس حد تک بات کو روک دیتا ہوں ورنہ بات کہیں آگے بڑھ جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ عنوان آتا ہی نہیں. اگر یہ تصور نہ ہوتا معاشرے میں کہ جوڑے آسمان پہ بنتے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جوڑے آسمان پر ہی بنتے ہیں. آسمان کے سوا تو بن سکتے ہی نہیں. یہ فیصلہ تو خدا کا ہے نا کہ کون میل بنے گا اور کون فیمیل بنے گا. یہ فیصلہ تو خدا کا ہے، اس نے بنایا ہے. کس کو مذکر بنائے گا، کس کو مؤنث بنائے گا، تو جوڑا بنا وہیں پر ہے. شادی اور ہے، جوڑا اور ہے. اگر خدا کسی جوڑے کی وہاں شادی کرے تو خدا کی رحمت کے تقاضے یہ بتاتے ہیں کہ یہاں کبھی پھر ٹوٹے گا نہیں. جسے خدا جوڑ دے، ارے خدا تو خدا جسے مصطفیٰ جوڑ دے، مصطفیٰ تو مصطفیٰ جسے مرتضیٰ جوڑ دے. اللہ اکبر. میں نے اشاروں میں 2 معجزات صلوات پڑھے محمد پڑھ دیے. ایسا جوڑا چاند کے آج تک دوبارہ ٹوٹا نہیں. ایسی جوڑی انگلیاں میرے مولا نے کہ جب تک زندہ رہا کوئی انگلی کٹ کے گری نہیں. تو جس کا مرتضیٰ جوڑ دے، مصطفیٰ جوڑ دے، تو خدا کیسا جوڑتا ہوگا. تو اگر خدا جوڑوں میں ازدواج قائم کرتا ہے تو پھر یاد رکھیے دولہا معصوم بناتا ہے، دلہن معصومہ بناتا ہے. باقی سارے رشتے جو بنتے ہیں وہ زمین پر ہی بنتے ہیں. جوڑے آسمان پہ بنے ہیں، رشتے زمین پہ بنتے ہیں. تبھی ہمارا اور آپ کا اختیار ہے.
وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے قرار دیے. میں پھر کہتا ہوں، نفسوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمہارے جز کا حصہ بنا دیا ہے، یہ مراد نہیں ہے. آدم کی پسلی مراد نہیں ہے ہوا بنانے کے لیے. ہوا الگ بنی ہیں، آدم الگ بنے ہیں، مرد الگ بنے ہیں، عورتیں الگ بنی ہیں. لیکن چونکہ ہم جنس اس معنی میں ہیں کہ یہ بھی انسان ہیں اور یہ بھی انسان ہیں. یہ جن نہیں ہیں، یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ بھی انسان اور یہ بھی انسان. اس لیے کہا گیا ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. اچھا، اگر ہم جنس ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ کہ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنے ہم جنس جوڑے کی طرف جا کر سکون حاصل کر سکو. اگر قوم جن سے ہوتے یا ملائکہ سے جوڑے بنائے جاتے تو مس میچ ہو جاتے. خدا نے ایسے میچ کروائے ہیں کہ پھر ٹورنامنٹ کامیاب ہی کامیاب ہے. بات واضح ہو رہی؟ تو پروردگار نے جوڑے بنائے، مگر کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر تسکنوا الیہا. لفظ تسکنو استعمال قرآن مجید میں تقریباً 4 مقامات پہ ہوا، اور 4 مقامات میں سے 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں تسکنو استعمال ہوا رات کی خلقت کے اعتبار سے، کہ اللہ نے رات کو بنایا سکون حاصل کرنے کے لیے. جو سکون کا عنوان رات میں ہے، وہ سکون کا عنوان انسان کی ازدواجی زندگی میں ہے. تسکنوا الیہا.